السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 183، 84 اور 85۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ الذین، وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، عہد الینا، ہم سے عہد لیا تھا، کیا؟ اللہ نؤمن لرسول، یہ کہ ہم کسی بھی رسول پہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یأتینا بقربان، لائے وہ ہمارے پاس قربانی، تأکلہ النار، جسے کھا جائے آگ۔ قل، آپ علیہ السلام فرما دیجئے، قد جاءکم، یقیناً آئے تمہارے پاس، رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح دلائل لے کر، وبالذی قلتم، اور وہ کچھ لے کر جو تم نے کہا تھا، فلم قتلتموہم، پس تم نے کیوں ان کو قتل کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر انہوں نے جھٹلایا آپ کو، فقد، پس یقیناً، کذب، جھٹلائے گئے، رسول، من قبل کا، آپ سے پہلے، جاءوا بالبینات، جو لائے تھے واضح دلائل، والزبر، اور چھوٹی کتابیں، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب، کل نفس، ہر جان کو، ذائقۃ الموت، موت کو چکھنا ہے، وانما، اور صرف توفون اجورکم، تم پورا بدلہ دیے جاؤ گے اپنے اجروں کا، وانما، اور صرف توفون، پورا دیا جائے گا، اجورکم، تمہارے اجر، یوم القیامت، قیامت کے دن، فمن زحزح، پس وہ شخص جو دور کر دیا گیا، بچا لیا گیا، عن النار، آگ سے، وادخل الجنت، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، پس یقیناً وہی کامیاب ہے، وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان۔ دہرا لیں جی۔ الذین، وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، عہد الینا، ہم سے عہد لیا تھا، اللہ نؤمن، لیکن نہیں ہم ایمان لائیں گے، لرسول، کسی بھی رسول پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، یأتینا، لائے وہ ہمارے پاس، بقربان، قربانی، تأکلہ النار، اس کو آگ کھا جائے، قل، آپ علیہ السلام کہہ دیجئے، قد جاءکم، یقیناً آئے تمہارے پاس، رسول، من قبلی،
مجھ سے پہلے بالبیناتی واضح دلائل کے ساتھ۔ جاءکم کا معنی ہوتا ہے آنا، قد جاءکم یقیناً آئے تمہارے پاس، لیکن اس کے بعد اگر با آ جائے نا، با، تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا، یہ لازم کو متعدی کر دیتی ہے با۔ اس با کو کہتے ہیں الباء للتعدیہ، یہ متعدی کرنے کے لیے، لازم معنی کو متعدی بنانے کے لیے آتی ہے۔ اب ترجمہ ہم اس کا یہ کریں گے، پڑھیں، قد جاءکم یقیناً لائے تمہارے پاس۔ لانا معنی کیوں کیا ہے؟ کیونکہ بالبینات کے ساتھ با ہے۔ رسول، رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح دلائل، وبالذی، اور وہ کچھ بھی، قلتم، جو تم نے مطالبہ کیا تھا، فلم قتلتموہم، بس تم نے ان کو کیوں قتل کیا، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے، فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا، فَقَدْ كُذِّبَ، پس یقیناً جھٹلائے گئے، رسول، رسول، من قبلک، آپ سے پہلے، جاؤ، وہ آئے تھے، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ۔ اب یہاں بھی جاؤ کا معنی تو وہی ہے آنا، جاؤ کے بعد کیا ہے؟ با۔ اب اس کا معنی بھی متعدی والا ہوگا، آنے کے بجائے کیا معنی کریں گے؟ لانا، لانا، جاؤ، بولے جاؤ، وہ لائے تھے، بالبینات، واضح دلائل، والزبر، اور چھوٹی کتابیں، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب، کل نفس، ہر جان کو، ذائقۃ الموت، موت کو چکھنا ہے، وَإِنَّمَا، اور صرف اور صرف، توفون، تم پورا پورا دیے جاؤ گے، اجورکم، اپنے اجر، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فمن زحزح، بس جو کوئی بچا لیا گیا، عن النار، آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کیا گیا جنت میں، فقد فاز، بس یقیناً وہ کامیاب ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر دھوکے کا سامان۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ پہلا ان کا اعتراض کن کا؟ یہودیوں کا، جو انہوں نے اللہ کی ذات کے متعلق کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہم نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا، وہ جواب تو آپ کو یاد ہوگا، کیوں جی؟ حضرت ابوبکر کا کیا جواب تھا یہودی کو؟ وہ تھپڑ۔ اب یہودیوں نے ایک اور اعتراض کیا، جتنے ان کے اعتراض ہیں بندے تو تھپڑ ہی ہیں، بندے تو تھپڑ ہی ہیں، بے جا فضول قسم کے اعتراض۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے،
کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں جی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے تورات میں ایک وعدہ لیا تھا کہ آپ نے اس وقت تک کسی رسول کی نہیں ماننی جب تک آپ کو وہ رسول ایک معجزہ نہ دکھا دے۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ رسول اپنی قربانی لائے، رکھے میدان میں یا سب کے سامنے، آسمان سے آگ آئے، اس قربانی کو کھا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول سچا ہے، اس پہ تم ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ۔ بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہ کن کا اعتراض ہے؟ یہودیوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کئی طرح سے جواب دیا۔ پہلا جواب یہ کہ قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، کہہ دیجئے مجھ سے پہلے کتنے ایسے رسول آئے جو تمہارے پاس یہی کچھ لے کر آئے، واضح دلائل لے کر آئے، اور وہ کچھ بھی لائے جو تم نے مطالبہ کیا ہے آگ والا۔ فلم قتلتموہم، تم نے بتاؤ ان کو قتل کیوں کیا؟ اللہ نے تو تم سے یہ وعدہ لیا تھا نا کہ میرا رسول جب تم سے کوئی یہ آگ والا معجزہ دکھائے تو تم اس کو رسول مان لینا، اس پہ ایمان لے آنا۔ تو مجھ سے پہلے جن رسولوں نے یہ معجزے دکھائے ہیں تم نے ظالموں ان کو تو قتل کر دیا ہے ایمان لانے کے بجائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، تم صرف بچنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا بول رہے ہو؟ جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ بھائی اعتراض وہ ہوتا ہے جس کے پلے کچھ ہو، کوئی مضبوطی ہو۔ اب یہ کہ اعتراض ہے بندہ بالکل فضول سا اعتراض کرے اور بعد میں چھپ کے بیٹھ جائے، یہ صرف ایک طریقہ ہوتا ہے نہ ماننے کا اور اپنی ضد پہ اڑنے کا۔ ایک اور ہمارے علاقے میں بھی بڑے مشہور ہیں حضرت، وہ جو بھی ہے ہر ایک پہ اعتراض کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے سامنے آئیں آپ سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی دنیا میں صرف ایک ہی پلیٹ فارم ہے یوٹیوب، جس نے جواب دینا ادھر دو، میرے سامنے کوئی نہ ہے۔ بند کمرے میں اور ظالم انسان پوری دنیا کو تو چیلنج دے رہا ہے، اتنا تو ہمت والا ہے باہر آ کے مقابلہ کر۔ اور تجھ سے بہادر تو وہ تھے جو موت سے بھی اتنا زیادہ ڈرتے ہیں، تم سے بہادر تو وہ تھے کم از کم سامنے تو آتے تھے، بات تو کرتے تھے، گفتگو تو کرتے تھے۔ یہ اعتراض کرنا ہے چھپ کے کمرے میں، بھئی کسی کے سامنے نہیں آنا، یہ وقت کا بہت بڑا محدث اور محقق اور بڑا کام کر رہا ہے۔ بہرحال اب انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ آپ نے وہ معجزہ نہیں دکھایا۔ اللہ نے کہا جنہوں نے دکھایا ان کو تم نے مانا تھا؟ بولو، ان کو مانا تھا؟ کیا کیا تھا؟ ان کو قتل کر دیا تھا۔ لہذا تم یہ جھوٹ بول رہے ہو کہ جو یہ معجزہ دکھائے گا اس کو ہم مان لیں گے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ نے تم سے ایسا کوئی وعدہ کیا؟ یہ تورات پہ تم جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ تورات کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ تو اے یہودیو تم تورات پہ یہ سیدھا سیدھا جھوٹ بول رہے ہو۔ تورات میں کوئی ایسی عبارت نہیں ہے کہ تب تک تم نے نبی پہ ایمان نہیں لانا جب تک وہ تمہیں معجزہ نہ دکھائے۔ اچھا اگر یہ بات ہے تو آپ کو ایک واقعہ یاد آیا ہوگا، ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ نام کیا ہے؟ حابیل اور قابیل۔ کس نے قتل کیا تھا؟ میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کو چھوٹا سا نقطہ یاد رکھنے کے لیے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، ایک کا نام ہے قابیل، ایک کا نام ہے حابیل۔ کرنے والا قابیل، قتل ہونے والا کیوں جی آپ تو نہیں بھولے گا؟ قتل کرنے والا، بس وہ اکثر ہمیں بھی غلطی لگ جاتی، بھول جاتا تھا، ہم نے یہ نشانی رکھی ہوئی۔ کرنے والا قابیل اور ہونے والا حابیل۔ اب بھلا یہ ہونے والا حابیل جس کو قتل کیا گیا تھا، حابیل وہ کوئی پیغمبر تھا؟
بولو نبی تھا؟ نہیں۔ آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اچھا تھا، متقی تھا، نیک تھا، اس نے قربانی کی، آسمان سے آگ آئی اس کو کھا گئی، وہ تو نبی نہیں تھا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ایسا ہوا، بتاؤ اس کو تم نبی مانو گے؟ بولے نہیں بھائی، اس کو نبی مانو گے؟ لہذا یہ بالکل فضول سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ پہ تم الزام لگا رہے ہو کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، کہ تب تک تم نے کسی نبی کو نہیں ماننا جب تک وہ نبی یہ معجزہ نہ دکھائے کہ وہ اپنا کوئی صدقہ رکھے، آسمان سے آگ آئے اسے کھا لے۔ یہ سراسر اللہ پر بھی جھوٹ ہے، تورات پر بھی۔ اور کتنے پیغمبر ایسے آئے جن کے پاس یہ معجزہ ہے ہی نہیں تھا، کتنے پیغمبر ایسے آئے جن کے پاس یہ معجزہ ہے ہی نہیں تھا، کتنے نبی اللہ نے بھیجے ہیں جن کو اور معجزے تو ملے لیکن یہ والا نہیں ملا، بتاؤ کیا تم ان کی نبوت کا ہی انکار کرو گے؟ بولو ان کی نبوت کا انکار کرو گے؟ یہ بتاؤ بھلا موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ تھا کہ وہ آگ جو چیز رکھتے آسمان سے آگ آ کے کھا جاتی؟ یہ بتاؤ ہاں بھلا ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ تھا؟ یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ تھا کہ وہ کوئی چیز رکھتے آسمان سے آگ آ کے کھا جاتی؟ نہیں تھا۔ ان کو رسول مانتے ہو؟ بتاؤ پھر کس دلیل کے تحت مانتے ہو؟ جھوٹ۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اتنا کچھ سمجھانے کے باوجود اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو اے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر پریشان نہیں ہونا، آپ سے پہلے بھی تو اتنے رسول آئے، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ جاءوا بالبینات، وہ واضح دلائل لائے تھے ان کے پاس، والزبر، زبر کسے کہتے ہیں؟ زبر کہتے ہیں چھوٹی کتاب جس میں نیکی کا حکم ہو، برائی سے منع کیا گیا ہو، یا اس طرح کچھ فضیلت کی چیزیں ہوں، چھوٹی کتاب اسے کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ اور زبور، زبور کا تو پتہ ہے نا کس پہ نازل ہوئی تھی؟ جی بولے نا شاباش، حضرت داؤد علیہ السلام پہ۔ اس کو بھی زبور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑی کتاب نہیں تھی اور اس میں کوئی بہت زیادہ احکام مسائل نہیں تھے، چھوٹی کتاب تھی، اس میں نیکی کا حکم برائی سے منع کیا گیا تھا، اس طرح کی چیزیں تھیں، اس لیے وہ زبور ہے۔ جبکہ تورات انجیل اس میں احکام بھی تھے، مسائل بھی تھے، اس میں احکام بھی تھے، مسائل بھی تھے۔ تو جو بڑی کتاب ہوتی ہے اسے الکتاب یا کتاب کہتے ہیں، جو چھوٹی جس میں صرف نیکی کا حکم برائی سے منع کیا ہے اس سے متعلق کچھ چیزیں ہوں اسے الزبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ والکتاب المنیر، اور روشن کتاب بھی لائے، منیر روشن، روشن کتاب بھی لائے، تب بھی انہوں نے نہیں مانا۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، اب پتہ کس دن چلے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، جب یہ مریں گے، جب یہ مریں گے۔ یہ دنیا کے مفاد کے خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا، مرنے کے بعد سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ کل نفس، ہر جان کو، ذائقۃ الموت، چکھنا ہے موت کو۔ ذائقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا معنی ہے؟ چکھنا۔ ہاں، ذائقہ کا کیا معنی ہے؟ چکھنا۔ تو ہر جان کو موت کو چکھنا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں قیامت کے دن اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کام صرف قیامت کے دن ہوگا، ورنہ دنیا میں تھوڑا بہت بدلہ ملتا ہے، برزخ میں تھوڑا بہت بدلہ ملتا ہے، جو پورا پورا بدلہ ملے گا نا وہ صرف اور صرف قیامت کے دن ملے گا۔ اچھا عمل ہے تو جنت ملے گی، برا عمل ہے تو جہنم ملے گی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، اور یہ بات بھی جاننے کہ جو مر گیا، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے نا، من مات فقد قامت قیامت، جو بندہ مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ تم کامیابی کہاں پہ ڈھونڈتے ہو؟ دیکھیں نا، کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی دنیا میں اچھی نوکری مل جائے کامیاب، کاروبار چل پڑا کامیاب، کوئی اچھے رشتے مل گئے کامیاب۔ نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ جو بندہ جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ
وہ کامیاب ہے۔ دنیا کیا ہے بھائی؟ دنیا کا مال اللہ کسی کو دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا۔ بعض اوقات اللہ برے لوگوں کو زیادہ مال دے دیتا ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ بیچارے آزمائش میں پڑے رہتے ہیں۔ تو دنیا میں غم اور مصیبت آنا یہ برا ہونے کی دلیل نہیں، دنیا میں بہت زیادہ مال مل جانا یہ بھی اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا اصل جہاں پہ فیصلہ ہونا ہے تم اس کی تیاری کرو، جس کی تم تیاری کر رہے ہو۔ یہ بات جان لیں، دنیا میں کوئی بھی ہے، خوش ہے ناخوش ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، ہر کوئی امتحان دے رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی دارالامتحان، امتحان کا گھر ہے۔ ہم امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس کے پیچھے ہماری دوڑے ہیں وہ تو ہے ہی صرف دھوکے کا سامان۔ بندے کی آنکھ پتہ کب کھلتی ہے؟ پتہ کہ نہیں پتہ؟ بڑے بڑے لوگوں کی آنکھ پتہ کب کھلتی ہے؟ جب وہ موت کا فرشتہ دیکھتے ہیں، تب انہیں پتہ ہوتا ہو میں نے یہ کہاں پہ دنیا، میں نے یہ کہاں پہ زندگی جو ہے وہ ضائع کر دی۔ بلکہ ایک حدیث بھی اس مفہوم کی ہے، الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، کلما ماتوا انتہبوا، جب یہ مریں گے نا تبھی ان کی آنکھیں کھلیں گی، اور یہ پھر تب وہ چیخیں گے ہائے میں نے زندگی کہاں پہ گزار دی، یہ جو دھوکے کا سامان تھا اس کے لیے میں دوڑتا رہا، اور جو ہمیشہ کا سامان تھا اس کی میں نے تیاری ہی کوئی نہیں کی۔ تو اس لیے اصل کامیابی کی طرف ہمیں دوڑ لگانی چاہیے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، یہ کہ ہم نہ ایمان لائیں گے کسی بھی رسول کے لیے، حتی یاتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ لائے قربانی، تاکلہ النار، جسے کھا جائے آگ۔ قل آپ علیہ السلام کہہ دیجئے قد جاءکم، یقیناً آئے تمہارے پاس رسول من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، روشن دلائل لے کر لائے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے، بالبینات، روشن دلائل، وبالذی، اور وہ کچھ لائے قلتم، جو تم نے کہا تھا، جو مطالبہ کیا تھا، فلم قتلتموہم، پس تم نے ان کو کیوں قتل کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن کذبوک، پس اگر جھٹلایا انہوں نے آپ کو، فقد کذب رسل من قبلک، پس یقیناً جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے، جاؤ، وہ لائے تھے، بالبینات، روشن دلائل، والزبر، اور چھوٹی کتابیں، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کو چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور صرف تمہیں تمہارے اجور کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، پس وہ شخص جو جہنم سے دور کر دیا گیا، بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، پس یقیناً وہ کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر متاع الغرور، غرور کا، دھوکے کا سامان۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔